نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ رب العزت نے جو امت مسلمہ کو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے وہ قرآن کریم کی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ رب العزت نے اس نعمت کے لیے چن لیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اس کتاب کا یعنی قرآن کریم کا وارث بنایا۔ کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کو اپنے بندوں میں سے وارث بنایا جن کو ہم نے چن لیا۔ جب اتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی تو ظاہر ہے اس کے ہمارے اوپر کچھ حقوق بھی ہوں گے۔ حقوق تو بہت زیادہ ہیں قرآن کریم کے ہمارے اوپر، لیکن علماء نے 5 بڑے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا حق قرآن کریم کا ہے الاستماع، یعنی قرآن کریم اگر پڑھا جا رہا ہے، اس کی تلاوت کی جا رہی ہے تو اسے کان لگا کر سننا۔ عربی میں 2 الفاظ آتے ہیں، ایک لفظ آتا ہے سماع کا، ایک آتا ہے استماع کا۔ سماع کا معنی ہوتا ہے سننا، آپ کے کانوں میں کوئی آواز آ رہی ہے، آپ اپنے کام میں مشغول ہیں، آپ کی توجہ دوسری طرف ہے، لیکن ساتھ ساتھ اور بھی آوازیں آ رہی ہیں، ساتھ کوئی اور بات کر رہا ہے، راستے میں کوئی گاڑی جا رہی ہے، پنکھے کی آواز، اے سی کی آواز آ رہی ہے، تو آپ اپنا کام کر رہے ہیں یا کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، وہ آپ کی بات سن رہے ہیں، آپ اس کی بات سن رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ دوسری آوازیں بھی آپ کے کان میں آ رہی ہیں، تو یہ ہے سماع۔ استماع کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کی بات کو غور سے سنیں۔ قرآن کریم کے لیے سماع کافی نہیں ہے، صرف سننا کافی نہیں ہے، بلکہ کان لگا کر سننا جس کو کہا جاتا ہے اردو میں، اور غور سے سننا وہ ضروری ہے، وہ اس کا حق ہے۔ اور چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، قرآن کریم جب پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو، کان لگا کر سنو اور خاموش ہو جاؤ۔ ہاں، تو جب بھی قرآن کریم پڑھا جائے پہلے تو یہ ہے کہ انسان خاموش ہو جائے، باتیں نہ کرے، اور پھر یہ کہ کان لگا کر غور سے سنیں۔ دوسرا قرآن کریم کا حق ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ ہر مسلمان کے اوپر حق ہے کہ وہ روزانہ اپنا ورد رکھے، روزانہ کوئی دن بھی اس کے اوپر ایسا نہ جائے کہ جس میں قرآن کریم کی اس نے کچھ نہ کچھ تلاوت نہ کی ہو۔ ضرور کچھ نہ کچھ تلاوت کرنی چاہیے، یعنی نمازوں کے علاوہ ہم وقت مخصوص کریں، بلکہ انسان نماز سے پہلے آ جائے 10 منٹ 5 منٹ نفل پڑھ کے، تحیۃ المسجد پڑھ کے، یا جو سنت مؤکدہ ہوتی ہیں وہ پڑھ کے انسان تلاوت کے اندر مشغول ہو جائے۔ اگر پہلے موقع نہیں ملا تو نماز کے بعد انسان رکھے، اس وقت نہیں ملا تو سوتے ہوئے جو ہے نا قرآن کریم کی تلاوت کریں سونے سے پہلے۔ ضرور جو ہے وہ تلاوت کے لیے وقت مخصوص کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حکم دیا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں وَأُمِرْتُ أَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایک تو مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، فرما برداروں میں سے ہو جاؤں، اور میں قرآن کریم کی تلاوت کروں، قرآن کریم کو پڑھوں۔ تیسرا قرآن کریم کا حق ہے قرآن کریم کو حفظ کرنا۔ قرآن کریم کا حفظ کرنا یہ بھی بہت بڑا حق ہے مسلمانوں کے اوپر، لہذا اگر ہر مسلمان قرآن کریم کو حفظ نہیں کر سکتا، جو کہ نہیں کرتا، تو تو امت کے اندر ہمیشہ اور ہر دور میں ایک طائفہ اور ایک بہت بڑی جماعت مسلمانوں کی ایسی ہونی چاہیے کہ جو قرآن کریم کے حافظ ہوں اور قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھ سکیں۔ حفظ قرآن کے جو ہے نا بہت زیادہ فضائل ہیں، احادیث جو ہے نا وہ بھری ہوئی ہیں، بہت زیادہ، وہ مقصود نہیں ہے صرف ایک حدیث ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، ایسا دل اور کہ جس کے اندر جو ہے قرآن کریم، اور ایسا سینہ کہ جس کے اندر قرآن کریم کا کچھ حصہ محفوظ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ ایسے جیسے ویران گھر ہوتا ہے۔ لہذا قرآن کریم کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اتنی اہمیت ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا حفظ
جو ہے قرآن کریم کو حفظ کرنا یہ تمام علوم کے اوپر مقدم ہے۔ اگر کوئی باطل علم ہے، غلط علم ہے، اس کے اوپر تو ظاہر ہے کہ مقدم ہے، اور اسی طرح کوئی دوسرا علم ہے وہ نفع دینے والا ہے لیکن نفع اس کا تھوڑا ہے، اس کے اوپر بھی مقدم ہونا ظاہر ہے۔ فرمایا کہ علم دین کے اوپر بھی قرآن کریم کا حفظ کرنا مقدم ہے۔ لہذا کوئی بندہ اگر عالم بننا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں قرآن کے متعلق جتنے بھی دوسرے علوم ہیں، فقہ ہے، حدیث ہے اور اصول حدیث ہے، تفسیر ہے، اصول التفسیر ہے، صرف ہے، نحو ہے، بلاغہ ہے، یہ سارے علوم جو ہے نا میں حاصل کروں، تو سب سے پہلے اس کا فرض ہے اور اسے چاہیے کہ وہ قرآن کریم کو حفظ کرے، یہ سب سے مقدم ہے۔ یہ 3 حق ہو گئے میرے محترم دوستو۔ چوتھا حق قرآن کریم کا ہے قرآن کریم کے اندر تدبر کرنا، قرآن کریم کے اندر تدبر کرنا، اور یہی قرآن کریم کے نزول کا مقصد ہے جس کے اندر ہم بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک، ہم نے آپ کی طرف ایک مبارک کتاب، برکت والی کتاب نازل کی۔ کیوں نازل کی؟ صرف اس لیے نازل کی، یا برکت والی اس لیے کہ ہم اس سے جو ہے نا دم درود اور جو ہے نا تعویذ گنڈے اور جو ہے نا مطلب کا جو ہے نا وہ جو ہے وہ چیز کرتے رہیں؟ قرآن کریم کو کس لیے نازل کیا گیا؟ کہ اس کو ہم سرسری پڑھیں؟ نہیں، بلکہ لیدبروا آیاتہ، کہ تاکہ اس کی آیاتوں کے اندر غور و فکر کریں یہ لوگ، امت غور و فکر کریں، یہی جو ہے نا قرآن کریم کے نزول کا مقصد ہے۔ اور جو لوگ قرآن کریم کی آیاتوں کے اندر غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کا مقصود کیا ہے، تو اس کے اوپر اللہ رب العزت نے عتاب فرمایا ہے اور پکڑ فرمائی ہے اور ڈانٹا ہے۔ فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ وہ قرآن کریم کے اندر جو ہے نا وہ تدبر نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ یا یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر جو ہے وہ تالے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جو ہے نا ڈانٹ رہے ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ جب کسی کے اوپر، کسی چیز کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے نا ڈانٹ ہو تو وہ چیز مستحب نہیں ہوتی بلکہ مستحب سے اوپر درجے کی ہوتی ہے۔ لہذا ہر قرآن کریم، ہر مسلمان کا جو ہے نا یہ فرض ہے، فریضہ ہے، اور اس کے اوپر قرآن کریم کا حق ہے کہ وہ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرے، قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرے، تدبر کرے۔ میرے محترم دوستو، تدبر تو بہت دور کی بات ہے، پہلے تو قرآن کریم کا ترجمہ ہے۔ ہم تو عجمی لوگ ہیں، ہمیں تو قرآن کریم کا ترجمہ نہیں آتا، کم از کم ترجمہ تو انسان سیکھ لے، اور پھر یہ کہ اس کے متعلق جو مشہور مفسرین ہیں، جو ان کی مشہور تفاسیر ہیں، کم از کم کوئی ایک آدھ تفسیر تو انسان پڑھ لے، اور پھر جو ہے نا قرآن کریم کے ساتھ جو ہے نا وہ تعلق رکھے، اور بار بار جب انسان جو ہے نا قرآن کریم کو پڑھے گا، اس کی تلاوت کرے گا اور کو ترجمے کے ساتھ پڑھے گا اور اس کی تفسیر کو سامنے رکھ کر پڑھے گا، تو پھر قرآن کریم کی جو یہ تدبر والی جو صفت ہے وہ بھی انسان کے اندر پکی ہو جائے گی، وہ بھی اللہ رب العزت جو ہے نا نصیب فرما دیں گے، اور اس کی بھی توفیق عطا فرما دیں گے۔ یہ چوتھا حق ہے۔ پانچواں حق قرآن کریم کا ہے اس کے اوپر عمل کرنا، اور عمل کب ہوتا ہے؟ جب قرآن کریم سمجھ آتا ہے۔ قرآن کریم جب سمجھ آنے لگتا ہے تو پھر عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور انسان جو ہے نا اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہے اور اس کے احکام کا اتباع بھی کرتا ہے، اور یہی جو ہے نا مقصود ہے۔ آخری جو 2 واجب ہیں یہی قرآن کریم سے مقصود ہے کہ قرآن کریم کو ہم سمجھیں، اور پھر سمجھنے کے بعد جو ہے نا ہم اس کی اتباع کریں اور اس کے مطابق جو ہے نا وہ زندگی بنائیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، ہم نے یہ مبارک کتاب نازل کی ایک تو تدبر کے لیے، اور دوسرا اس آدمی نے فرمایا اس کی پیروی کرو اور جو ہے نا اس کو اپنی زندگی میں لاؤ، اس کے احکامات کے اوپر جو ہے نا وہ عمل کرو۔ میرے محترم دوستو، قرآن کریم کے جو 5 حق بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے جو پہلے 3 حق ہیں ان کے اوپر کسی نہ کسی درجے میں الحمدللہ عمل ہو رہا ہے۔ تلاوت قرآن کریم الحمدللہ ہو رہی ہے، شکر ہے۔ کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ تلاوت ہم کر لیتے ہیں، تلاوت اور خاص کر جو ہے نا ابھی تو بہت زیادہ سہولیات ہیں۔ پہلے تو قرآن کریم کے اتنے مصاحف اور اتنے نسخے جو ہے نا موجود نہیں ہوتے تھے، اور جو ہے نا
تختیوں کے اوپر اور جو ہے نا لکڑیوں کے اوپر جو ہے نا قرآن کریم لکھا جاتا تھا، بلکہ آج بھی افریقی ممالک میں بہت سارے ایسے پسماندہ ممالک ہیں جن کی ویڈیوز آپ دیکھتے رہتے ہوں گے سوشل میڈیا کے اوپر، کہ وہاں ابھی بھی یہ حالت ہے غربت کی کہ وہ جنگل کے اندر جو ہے نا وہ انہوں نے اپنے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی درسگاہیں انتہائی جو ہے نا خستہ حال، اور وہ جو طالب علم ہوتے ہیں پڑھائی ان کی انتہائی اعلیٰ درجے کی، بہت ہی عجیب قسم کی محنت کے ساتھ، لیکن وہ قرآن کریم اپنا لکھ رہے ہوتے ہیں لکڑی کی جو تختیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر، تختے ہوتے ہیں، تختیاں ہوتی ہیں، ان کے اوپر وہ لکھتے بھی ہیں، اسی کو یاد کرتے ہیں، پھر اسی کو جو ہے نا وہ مٹا کر اس کے اوپر دوسرا جو ہے نا وہ لکھتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت نے یہ کیفیت تو ہمارے ہاں جو ہے نا نہیں رکھی، پاکستان میں بھی، یہاں پر بھی، دنیا کے دوسرے جو اکثر ممالک ہیں ہر جگہ الحمدللہ مصاحف موجود ہیں، قرآن کریم کے نسخے موجود ہیں، تو تلاوت تو بہت آسان ہو گئی، سب خاص کر مصاحف کی کثرت کے بعد۔ پہلا جو وہ تھا استماع، یہ بھی الحمدللہ ہر کوئی کر لیتا ہے، قرآن کریم کو سننا اور غور سے سننا۔ ابھی ہر جگہ جو ہے نا وہ قرآن کریم کے وہ موجود ہیں، اچھے اچھے قراء موجود ہیں، ان کی تلاوتیں موجود ہیں، آپ کے اپنے موبائل کے اندر موجود ہیں، اور جو ہے نا مختلف قسم کی جو ہے نا پورے کے پورے چینل بن گئے ہیں جن کے اوپر دن رات صرف قرآن کریم کی جو ہے نا تلاوت نشر ہو رہی ہوتی ہے، تو انسان جو ہے کچھ نہ کچھ سن لیتا ہے۔ تلاوت کے بعد جو قرآن کریم کا سننا ہے وہ واجب بھی پورا ہو جاتا ہے، اور تیسرا جو حفظ کا واجب ہے یہ بھی کافی حد تک الحمدللہ اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے، اور یہ جو ضرورت ہے وہ پوری ہو رہی ہے کہ تقریباً دنیا کے تمام ممالک میں حفظ کا بہت ہی جامع نظام موجود ہے، خاص کر بر صغیر میں ہمارے جو مدارس ہیں، خاص کر پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا، یہ تین ممالک انہوں نے تو حفظ میں کمال کر دیا الحمدللہ، بہت زیادہ مدارس موجود ہیں، اور اس کے علاوہ مصر ہے، سوریہ ہے، ماشاءاللہ خود جو ہے نا یہ خلیج کے جو ممالک ہیں ماشاءاللہ بہت بڑا اہتمام موجود ہے، بہت زیادہ جو ہے نا وہ باقاعدہ حکومتوں کی سطح پر، وزارت الاوقاف کی سطح پر جو ہے نا خاص کر عرب ممالک میں تو بہت زیادہ اچھے پیمانے کے اوپر، بڑے پیمانے کے اوپر اس کے اوپر جو ہے نا کام ہو رہا ہے، قرآن کریم کا حفظ، اور وہ بھی تجوید کے ساتھ۔ البتہ یہ دو واجب جو آخری واجب ہیں، قرآن کریم کے اندر تدبر کرنا اور قرآن کریم کے اوپر عمل کرنا، اس کے اندر بہت زیادہ کوتاہی ہے میرے محترم دوستو۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی طرف بھی متوجہ فرمائے، انفراداً بھی، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ اللہ کرے کہ ایسے مؤسسے اور ایسی جو ہے نا جماعتیں اور ایسی جو ہے نا وہ تنظیمیں جو ہے نا وجود میں آ جائیں، اور ایسے گروہ وجود میں آ جائیں کہ جو لوگوں کو تدبر کی طرف متوجہ کریں، عمل کی طرف جو ہے نا متوجہ کریں۔ تو عمل کی ضرورت ہے، قرآن کریم کے اندر غور و فکر کی اور تدبر کی ضرورت ہے میرے محترم دوستو۔ ایک اسلاف میں سے ایک اللہ والے نے فرمایا، محمد بن البشیر الابراہیمی فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر تدبر کرنا اور قرآن کریم کے اوپر عمل کرنا، یہ وہ چیز تھی کہ جس سے جو ہے نا اس امت کا جو پہلا حصہ ہے اور آخری حصہ اس کا فرق ہے۔ یعنی پہلی امت کا جو پہلا حصہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، اور آج ہم ہیں، ہمارے میں اور ان کے درمیان جو ہے نا کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہے کہ وہ قرآن کریم کے اندر تدبر کرتے تھے، جب تدبر کرتے تھے تو علوم وجود میں آتے تھے، ہم نے تدبر چھوڑ دیا تو علم بھی ہم نے گم کر دیا، اور آج ہمارے پاس علم نہیں ہے، اور جو ہے نا جہالت جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہے، اس لیے کہ ہم نے تدبر چھوڑ دیا۔ قرآن کریم کے اندر انسان جو ہے نا تدبر کرے گا تو تب علوم وجود میں آئیں گے، اس لیے کہ تمام علوم کا جو منبع ہے اور مرکز ہے وہ تو قرآن کریم ہے۔ اور اسی طرح جب ہم نے تدبر چھوڑ دیا، بہت ہی بہترین بات فرمائی، تو ہم نے علم کو گم کر دیا، اور علم جو ہے نا علم کی بجائے جہالت ہمارے پاس آ گئی، ادھر ادھر کی باتیں جو ہے نا ہمارے پاس آ گئی۔ ہم آج یہ تو کہتے ہیں کہ فلاں نے فرمایا، فلاں نے ایسے، لیکن یہ نہیں کہتے کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں۔ بہت کم لوگوں کی زبان کے اوپر جو ہے نا یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور فرمایا قرآن کریم کا جو پانچواں حق تھا، یعنی قرآن کریم کی اتباع کرنا اور اس کے اوپر عمل کرنا، جب ہم نے اس کو چھوڑ دیا، وہ اس کے اوپر عمل کرتے تھے، ہم نے جب اس کو چھوڑ دیا تو عمل بھی کو ہم نے جو ہے نا وہ گم کر دیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو
ان 5 حقوق کی صحیح طریقے سے ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس طرف جو ہے نا ہمیں خود بھی متوجہ ہونے کی اور امت کو بھی متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔